السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں اسد علی بوزدار آج ایک بک کے متعلق اپنا تجزیہ لے کے آیا ہوں۔ اچھا، بک کی طرف جانے سے پہلے اور اس کے نام کو جاننے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ 27 جنوری 2011 کو پاکستان کے شہر لاہور میں ایک امریکن CIA کانٹریکٹ پہ آیا ہوا ایجنٹ جس نے 2 پاکستانیوں کا قتل کیا تھا، یہ اسی کی کہانی ہے۔ وہی ریمنڈ ڈیوس جس نے 2 پاکستانیوں کا قتل کیا تھا اور پھر اس کے بعد انہیں 49 ڈیز یعنی کہ 49 دن کی قید کاٹنی پڑی تھی پاکستانی جیلوں میں، اور ان کو کورٹ کی پیشیاں بھگتنی پڑی تھی۔ اور یہ وہ دور تھا جس میں پاکستان اور امریکن گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ اور ان کی ایجنسیز کے آپس میں تعلقات اور ڈپلومیٹک کرائسس حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے، صرف اس ایک واقعے کی وجہ سے۔ اور یہ امریکن ایجنسیز کے عروج کے دور تھے، یہ وہ ادوار تھے جس میں امریکن CIA ایجنٹس اور جو بلیک واٹر نامی پرائیویٹ ایجنٹس اور سیکرٹ ایجنٹس جو ان کے کانٹریکٹرز ہوتے تھے، وہ پاکستان میں ان کا ایک عروج تھا۔ اور اس واقعے کے بعد کافی تبدیلیاں آئیں دونوں ممالک کے ریلیشنز میں۔ تو جب ان کی رہائی ہوئی ریمنڈ ڈیوس کی 49 دن کے بعد 16 مارچ 2011 کو، تو اس کے بعد وہ پاکستان سے فلائی کر گئے اپنے ملک امریکہ۔ تو انہوں نے ایک وقت گزارا اور 2016 کے سپٹمبر میں انہوں نے یہ کتاب شائع کروائی، اور اس میں ان کے کو آدر ریبیک ہیں جو ٹیکساس کے ایک آدر ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو، ان تمام واقعات کو قلم بند کیا ہے۔ اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے نایاب تحفہ ہے جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ملٹری میں، اسپائی کرونیکلز میں، اور جو اسپائنگ ایجنسیز ہیں، سیکرٹ ایجنسیز ہیں، پرٹیکولرلی اگر ہم بات کرتے ہیں CIA کی اور ISI کی، کیونکہ اس اسٹوری میں ISI کے متعلق کافی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جو ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ ISI اور پاکستانی پولیس اور جو یہاں کے ادارے ہیں، جو ان کا رویہ تھا، اور ریمنڈ ڈیوس کے کس طریقے سے وہ وقت گزرا تھا، اور جو کونسلیٹ ہوتے ہیں اور جو ایمبیسیز ہوتی ہیں، ان کے کیا ریلیشنز رہے تھے، ان کو اچھے سے قلم بند کیا گیا ہے۔ اور کافی چیزیں اگر کوئی نیا بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے جس کا انٹرسٹ نہیں ہے، تو کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس بک کو پڑھنے سے، اور پھر آپ اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور کافی اچھے طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے۔ پڑھنے والوں کو بہت اچھی لگے گی یہ بک کا نام ہے دی کانٹریکٹر، اور دی کانٹریکٹر بائی ریمنڈ ڈیوس اینڈ ریبیک۔ اس کو آپ ضرور پڑھیے، اور اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ ویسے ہی گوگل کر کے یا کسی بھی طریقے سے جو بھی آپ کے سورس آف نیوز ہے، آپ ان سے اگر اس واقعے کے بارے میں تھوڑا پہلے پوچھ لیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا مسکنسیپٹس تھے اور کیا یہاں پہ لوگوں کی ایک رائے تھی، پاکستانی عوام جو ہم یہاں کوئی بھی واقعہ رونما ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے ریئیکشنز ہوتے ہیں، جو ہماری رائے قائم ہو جاتی ہے کسی شخص کے بارے میں، ادارے کے بارے میں، وہ کیا تھی، ہمارا پرسیپشن کیا تھا، اور جو بندہ خود اس سب میں انوالو تھا، جو اس نے بک میں اپنی باتیں کہی ہیں، اپنی بایوگرافی میں لکھی ہیں، تو اس کے بعد ہماری رائے کیا بن جاتی ہے۔ آپ اس فرق کو دیکھیے گا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب آپ انٹرنیشنل ریلیشن کے اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس چیز میں، تو آپ کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو میری رائے یہی ہے کہ آپ پہلے اس بک کو پڑھنے سے پہلے آپ ضرور جو ہے لوکل نیوز چینلز کے اس دور کی خبریں دیکھیے گا، لوگوں کے تجزیے دیکھیے گا، اور اس کے بعد ریمنڈ ڈیوس کو پڑھیے گا۔ اور ابھی بھی یہ بک کافی کنٹروورشیل ہے، کیونکہ اس میں کافی ہمارے پاکستان کے اداروں کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہم سے ہضم نہیں ہوتی ہیں،
ہم عوام سے بھی نہیں ہوتی ہیں، ہمارے اداروں سے بھی نہیں ہوتی ہیں، اور ہمارے پولیٹیشین سے بھی نہیں ہوتی ہیں، ہماری موجودہ اور سابقہ گورنمنٹ سے بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو ابھی بھی یہ بک کافی کنٹروورشیل ہے اور اس کو 100% درست اور صحیح نہیں کہا جا سکتا، لیکن پھر بھی اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو 100 نہ بھی ہو تو 80% حقائق کے قریب ہیں، ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا فکشن میں ڈھال کے پیش کیا گیا ہے۔ تو پلیز اس بک کو ضرور پڑھیے گا، 2016 کی اشاعت ہے، دی کانٹریکٹر کے نام سے ہے، اور پھر آپ لوگ بھی اپنا ریویو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے کیا اخذ کیا اور آپ کے کیا تجزیہ ہے اس بک کے بارے میں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔